اللہ تعالیٰ نے اس پر ہم کو آگاہ کر دیا ہے کہ ہم نے یہود اور نصارہ کو کسی بنیاد پر ترجیح نہیں دینی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو بنیادی طور پر ترجیح دینی ہے۔ یہاں پر ایک لفظ آیا ہے، اس کی میں وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اگر آپ ان کی خواہشات کی یہ خطاب بظاہر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، لیکن دراصل یہ خطاب امت کو ہے۔ پیغمبر تو ظاہر بات ہے کہ ان کے قدموں کی اتباع اور پیروی نہیں کرتا، بالکل بھی نہیں کرتا، لیکن یہ خطاب بنیادی طور پر امت کو ہے کہ اگر آپ کے پاس اب علم یعنی قرآن اور سنت آ گیا ہے، قرآن اور سنت آ جانے کے بعد اگر آپ ان کے قدموں کی اتباع کرتے ہیں اور پیروی کرتے ہیں تو ان کی اتباع اور پیروی کی صورت میں ان کے اگر آپ اتباع اور پیروی کرتے ہیں مسلمانوں کے، تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا۔ یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو اور مسلمانوں کو یہ تعلیم دراصل مسلمانوں اور اہل اسلام کو دی کہ کسی صورت کے اندر آپ یہود و نصارہ کی اتباع اور پیروی نہ کریں۔ اب اس کے بعد یہ تیسری مرتبہ خطاب آ رہا ہے یا بنی اسرائیل سے۔ پہلے خطاب میں یا بنی اسرائیل سے اجمالاً یعنی مختصر سمرائز کر کے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو ذکر کیا۔ اس کے بعد پھر یا بنی اسرائیل دوسری مرتبہ آیا، اس کے ساتھ اگلے رکوع میں ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انعامات ان کے اوپر جو کیے اور ان کی نافرمانیوں کو اور نافرمانی کے باوجود اللہ کی طرف سے ان کو جو ڈھیل ملتی رہی اس کا تذکرہ کیا۔ اب یہاں یا بنی اسرائیل تیسری مرتبہ خطاب کیا جا رہا ہے سورت میں۔ جی ٹھیک ہے، 121 کی بتا دیتا ہوں۔ یہ تیسری مرتبہ یہاں سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کتاب کی تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی اس کتاب کی تلاوت کرنے کا وہ مکمل حق ادا کرتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں ذکر کیا۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی تھے، انہوں نے تورات کو پڑھا اور تورات کے پڑھنے کا حق ادا کیا، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے جیسے دیکھا، دیکھتی انہوں نے کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا، اور فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان یہود کا ذکر کیا، ان اہل علم کا جو اللہ کی کتاب کو صحیح معنوں کے اندر پڑھتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو وہ لوگوں کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے یا حق بات کی سمجھ آ جاتی ہے، وہ بغیر کسی تعصب کے اور بغیر کسی بات کے وہ حق بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، وہ اس میں کسی قسم کے اعتراضات، جھگڑے والی باتیں یا انکار ایسی کوئی صورت نہیں نکالتے۔ اس کی ایک مثال میں عام طور پر یہ دیا کرتا ہوں، آج کے زمانے کے اندر ہمارے ہاں جب فرقہ واریت کا وبا عام ہے اور فرقہ واریت عام ہے، ہمارے ہاں یہ ایک بڑی ہماری کہہ لیں کہ کم بختی ہے کہ ہم صرف ہر فرقہ اپنے آپ کو درست سمجھتا ہے، دوسروں کو درست نہیں سمجھتا۔ حالانکہ مجموعی تناظر سے آپ دیکھیں، قرآن مجید آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ ہر فرقے کے اندر انتہائی اچھے لوگ موجود ہوں گے۔ میں مثلاً آپ کو تھوڑا سا تعارف کروا دیتا ہوں۔ اہل سنت والجماعت علماء بریلوی میں پیر کرم شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑی مشہور شخصیت گزری ہیں۔ اب ہمارے ہاں مزاج بن چکا ہے کہ ہم دوسرے فرقے کو برداشت نہیں کرتے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دین کی بے پناہ خدمت کی ہے اور صحیح معنی میں ایک پڑھے لکھے انسان تھے۔ ان کی تفسیر ضیاء القرآن، ان کی سیرت پر کتاب ضیاء النبی بہت اچھی کتاب ہے۔ اسی طرح مولانا مودودی صاحب، انہوں نے بھی دین پہ بڑا اچھا کام کیا، تفہیم القرآن
دیوبندیوں میں مفتی محمد شفیع صاحب، اور بھی بہت سارے نام ہیں، میں جسٹ سارے مکاتب فکر سے ایک ایک نام لے رہا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے دین پہ اچھا کام کیا مکاتب فکر نے، اور جو امت کو اتحاد کی طرف یہ لے کر گئے۔ اب جو لوگ صحیح علم کتاب کا کرتے ہیں، قرآن کو انصاف کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ سارے اہل علم کی قدر کرتے ہیں، وہ کسی فرقے کے عالم کو برا نہیں کہتے، وہ ان لوگوں کی علمی کاوش کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن جو لوگ متعصب ہوتے ہیں، قرآن مجید کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے پڑھتے ہیں، ذاتی مقاصد کے لیے پڑھتے ہیں، تو ہر فرقہ دوسرے فرقے کو دیکھنا تک پسند نہیں کرتا۔ تو یہ فرمایا جو انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کا وہ خسارہ پانے والا ہوتا ہے۔ طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ جو سچی بات ہو، جو حق بات ہو، کوئی بھی وہ کہے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ کتاب پڑھنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے۔ اب پہلے ہم ذرا تلاوت کر لیتے ہیں آیات کی، اس کے بعد انشاءاللہ ان کی تفسیر کرتے ہیں۔ میں نے گزشتہ دنوں ایک گروپ میں میسج کیا تھا، میں نے میسج کر کے ایک بات کی تھی، میں نے اسکرین شاٹ بھی شیئر کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ۔ ایک ایپ ہے بہت اچھی، جس میں القرآن اور اس کے آگے یعنی تفسیر ہے، تفسیر بائی ورلڈ تفسیر اس کی ہے، انگلش کے اندر ہے یہ، لیکن اس کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو میں پڑھانا چاہ رہا تھا۔ جس طرح کہ ہم نے ایک لفظ کی ریسرچ اور تحقیق کرتے تھے، تو اس لفظ کے اوپر کلک کریں تو اس لفظ کی روٹ سے جتنے الفاظ آئے ہیں ان سب کی ریسرچ وہاں پر آ جاتی ہے، اور ساری ڈیٹیل کے ساتھ آ جاتی ہے، کون سا ٹینس ہے، اس کا مانکس کیا بنتے ہیں، میننگس کیا بنتے ہیں اس کے، کون سی اس کی پوزیشن ہو تو کیا ہوتا ہے، وہ سارے کی ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو اردو میں بھی ہے، اچھا یہ اس میں اردو میں بھی آپشن موجود ہیں آگے، اردو میں آدمی ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے، دیگر زبانوں کے اندر بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے، اور زبانوں کے اندر بھی آپشن موجود ہے، تو وہ ڈاؤن لوڈ کر لینا میرے خیال میں بہت مفید اور بہتر ثابت ہوگی یہ ہمارے قرآن سیکھنے کے مرحلے کے اندر۔ جب ان آیات کو ہم پڑھیں گے تو وہاں سے کلک کر کے ہم آسانی کے ساتھ ساری آیات کو دیکھ سکیں گے اور سیکھ سکیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك
العزیز الحکیم۔ آج ہماری یہ 8 آیات ہے، آیت نمبر 122 سے لے کر 129 تک آج ہم انشاءاللہ رکوع نمبر 15 مکمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یا بنی اسرائیل، یہ آیت ہماری پہلے گزر چکی ہے، اس کے لیے ہم اس پہ زیادہ بات نہیں کریں گے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہارے اوپر کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور میں نے تم کو فضیلت دی علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ وَاتَّقُوا، یہ دوسری آیت بھی گزر چکی ہے، اور ڈر جاؤ اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، نہیں کام آئے گا کوئی جان کسی جان کے، شیئن ذرا بھر، ولا یقبل، اور نہ قبول کیا جائے گا ان سے، عدل کوئی بدلہ، فدیہ یعنی پیسے، ولا تنفعها، اور نہ نفع دے گی ان کو شفاعت کوئی سفارش، ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اس پہ انہیں بات کافی کر لی تھی۔ ہاں، تنفع کا معنی نہیں، نفع دے گی، اس آیت میں یہاں تنفع کا صرف نیا لفظ ہے، باقی ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، وہاں پر اس طرح کے لفظ آتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا ایک ولا تنفع کا اور ولا یقبل کا لفظ نیا آیا ہے، باقی آیت تقریباً ملتی جلتی ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے پیچھے پڑھ لی ہیں۔ اب یہاں بنی اسرائیل کو دعوت فکر دی جا رہی ہے تیسری مرتبہ۔ یہود کا، عیسائیوں کا یعنی کرسچن کا، مشرکین مکہ کا، ان تینوں کا اتفاق تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت وہ بالکل درست تھی۔ اس لیے اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس سے اور آپ کے جو عملی زندگی اس سے اس بات کو ثابت کیا جائے گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ذات اقدس ہے جس کی دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کرتے وقت کی۔ لہذا اگر تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے پیروی کے دعوے دار ہو تو تم کو چاہیے کہ اس رسول آخر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ یہ اس ساری بحث کا خلاصہ ہوگا، اور یہ تقریباً اب 2 رکوعات پر مشتمل یہ بحث چلے گی۔ پارہ نمبر 1 کا اختتام اسی بحث پر ہوگا جو یہاں سے اب شروع کی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مذہب تھا، جو شریعت تھی، اس ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے جو اصل حقدار ہیں اور صحیح طور پر اس مشن کو پہنچانے والے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ یہاں ذکر کیا جائے وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، اور جب مبتلا کیا، آزمایا، ابتلا ہماری اردو زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے مبتلا ہو جانا، یعنی آزمایا جانا، عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے ابتلا، جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، چند کلمات کے ساتھ، فاتمہن، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کلمات کو پورا کیا۔ اتم، فا کا معنی پس، اتم کا معنی پورا کیا، ہن یہ ضمیر ہے، پروناؤن ہے، اور اس سے مراد وہ کلمات ہیں، یعنی ان کلمات کو ابراہیم علیہ السلام نے پورا کیا، یہ اس کا مطلب ہے فَأَتَمَّهُنْ، ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا کیا۔ اس کے بعد آگے فرمایا گیا قال، کہا، اس قالہ کا جو سبجیکٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ قال اللہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، انی جاعلک، بے شک میں بنانے والا ہوں آپ کو لوگوں کے لیے امامن، امام کا لغوی معنی ہوتا ہے پیشوا، لیڈر، میں آپ کو لوگوں کا پیشوا اور لیڈر بنانے والا ہوں۔ قالہ، یہ اس قالہ کا سبجیکٹ حضرت ابراہیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد سے، ذریت اولاد کو کہتے ہیں، یہ ہماری اردو زبان میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے ذریت، آگے یا ضمیر آئی ذریتی،
میری ذریت، یہ اس کا معنی ہوگا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا ینالو، نہیں پہنچے گا یہ عہدی، میرا عہد، میرا وعدہ جو انی جاعلک للناس والا عہد ہے، الظالمین، ظالموں کو، یعنی آپ کی اولاد میں کوئی آدمی ظالم، امام سے مراد نبوت ہے، یہ نبوت اللہ تعالیٰ اس کو عطا ظالم کو نہیں کرے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنے بھی نبی آئیں گے وہ سارے کے سارے نبی معصوم ہوں گے، اور اسی آیت سے اہل سنت والجماعت کا بلکہ دنیا کے سارے مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ یہ آیت بھی اور آیات کی طرح دلیل ہے۔ اب اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ آ رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کئی صورتوں کے اندر کیا ہے، اور جو علم تاریخ کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان جو نسب ہے وہ تقریباً 20 نسب ہیں۔ 20ویں پشت پر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد میں سے آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ قرآن مجید کے اندر ان کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت ساری صورتوں کے اندر کیا ہے، کئی مقامات پر کیا ہے، جیسے کہ قصص القرآن کے اندر ایک کتاب ہے قصص القرآن، جس کے اندر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات لکھے گئے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر جو واقعات آئے ہیں ان کے جو ہیں ان کا سارا کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تذکرہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے وہ تقریباً 39 صورتوں کے اندر 39 صورتوں کے اندر قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، اور ایک مستقل سورت ابراہیم پر نمبر 13 میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے اوپر وہ نازل ہوئی، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے معنون کیا گیا ایک صورت کو۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ متفق علیہ شخصیت تھی جس کو یہود، نصارہ، مشرکین مکہ، مسلمان سارے لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیاں دین کے لیے بہت زیادہ تھیں، جس کی وجہ سے ان کو قدر کی نگاہ سے، عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اب وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ بکلمات، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات سے آزمایا۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ اس کے بارے میں علماء کی مختلف آراء ہیں، مختلف تفاسیر ہیں۔ زیادہ بہتر رائے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کلمات سے آزمانا تھا، جو دعوت توحید انہوں نے اپنے باپ کے سامنے رکھی، جیسے سورۃ طٰہٰ کے اندر آئے گی، اور پھر ان کو آگ میں ڈالا جانا، پھر ان کو ہجرت کرنا، کہ نبیوں میں سب سے پہلے جس پیغمبر نے ہجرت کی وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور اللہ کے دین کی خاطر سب سے پہلے جس کے کپڑے اتارے گئے آگ میں ڈالنے کے لیے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے نکلیں گے سب ایسے نکلیں گے جیسے ماں کی پیٹ سے دنیا میں آتے ہیں، اور سب سے پہلے لباس اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنائیں گے، کیونکہ اللہ کے دین کی خاطر سب سے پہلے ان کا لباس اتارا گیا تھا۔ پھر ان کے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ آزمائش کا واقعہ ہے جس میں ان کو بیاباں جنگل کے اندر چھوڑ کے آنے کا حکم تھا، اپنی بیوی اور شیرخوار بیٹے کو تنہائی کے اندر چھوڑ کے آنا بڑا مشکل ایک مرحلہ تھا۔ پھر اس کے ساتھ جب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام چلنے کے قابل ہوئے پھر ان کو ذبح کرنے کا حکم دینا، یہ ساری وہ آزمائشیں تھیں جن کا ذکر قرآن مجید نے کیا۔ فاتمہن، اللہ کی ہر آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے گزرے۔ میں یہ بات عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بھی لے لیں تو اپنی زندگی کے بہت سارے مسائل، مشکلات دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی میں مشکلات اور تکالیف تو ہیں ہی بالکل کوئی نہیں۔ ذرا ایک آدمی ذرا اندازہ لگائے، شیرخوار بیٹا ہو، چھوٹا سا دودھ پیتا،
اور ایک بیوی ہو، تنہا جنگل میں اللہ کے حکم سے چھوڑ آئے، نہ وہاں کوئی رہنے کا انتظام، نہ کوئی پانی کا انتظام، نہ کوئی اڑوس پڑوس کا انتظام، نہ بچے کی خوراک اور غذا کا کوئی انتظام، اللہ کا آرڈر آیا، پورا کر دیا۔ پھر حیرت انگیز طور پر بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ پر تفصیلات آگے آئیں گی۔ بہت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ سٹرگل تھی دین کے لیے، بہت زیادہ۔ اس لیے قرآن مجید نے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ یہ آپ کے سامنے سورۃ ممتحنہ اس وقت اسکرین پر شو ہو رہی ہے، اور سورۃ ممتحنہ کی آیت نمبر آپ کے سامنے آ رہی ہے 4۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تحقیق تمہارے لیے ابراہیم کی آیات طیبہ میں بھی اسوہ حسنہ ہے، والذین معہ، اور وہ لوگ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، چند افراد، ان کی بیوی، ان کا بیٹا، ان کا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام، یہ چند افراد ہیں، ان کی زندگی میں بھی تمہارے لیے بڑی عبرت اور موجود ہے۔ یہاں پر فرمایا یہ سارے جب امتحانات میں پاس ہوئے، اللہ نے یہ فضیلت دی کہ قیامت تک کے اعلان کر دیا کہ اب جو نبی آخر زمان تک نبی آئیں گے، قیامت تک جو اب دین چلے گا وہ تیری اولاد کا چلے گا، پیشوائی اللہ نے تیری اولاد میں رکھ دی۔ انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ اب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس امامت کا اندازہ لگائیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ اونچا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا آپ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع اور پیروی کریں۔ یہ آپ کے سامنے سورۃ النحل پارہ نمبر 14 آیت نمبر 123 ہے۔ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، آپ بھی حضرت ابراہیم کی ملت کی اتباع کریں۔ حنیفہ وہ ابراہیم جو حق کا پرستار تھا، وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مقام دیا کہ ان کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے پیشوا بنا دیا۔ آج حج ابراہیم علیہ السلام کی یادگار میں کیا جاتا ہے۔ آج قربانی ہزاروں کروڑوں فرزندان توحید حضرت ابراہیم کی یاد میں کرتے ہیں۔ یہ ہے پیشوائی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی۔ حضرت ابراہیم نے، یہ نیک باپ کی ایک تمنا ہوتی ہے، نیک باپ خود جتنے مقام پر بڑے پر فائز ہوتا ہے، دنیا کی واحد شخصیت باپ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میں کسی مقام پر فائز ہوں تو میری اولاد مجھ سے بڑے مقام پر فائز ہو، اپنی اولاد کے لیے بھی یہ بات مانوں گی، ومن ذریتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، وعدہ پورا ہوگا، لا ینال عہد الظالمین، لیکن ظالموں کو یہ عہد نہیں ملے گا، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اس لیے جتنے نبی آئے ہیں سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات گناہوں سے پاک اور معصوم ہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا، اور جب ہم نے بنایا، البیت، بیت کو، مثابہ، مثابہ کا بیسک جو روٹ ورڈ ہے وہ صوب ہے، صوب، سا واو با صوب، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے صوب۔ صوب اصل میں کہتے ہیں کپڑے کو، لباس جو ہم پہنتے ہیں اس کو، کپڑے کو کپڑا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دھو کر بار بار انسان پہنتا ہے، اس کے استعمال بار بار کرتا ہے۔ تو مثابتاً، یہ اس کو ہم جو عربی کی ٹرم ہے اس کے اندر ظرف مکان کہتے ہیں، بار بار لوٹنے کی جگہ، یہ اس کا معنی کرتے ہیں مثابتاً کا، بار بار لوٹنے کی جگہ۔ صوب اس کی روٹ ورڈ ہے۔ صوب عربی میں لباس کو کہتے ہیں، کپڑے کو۔ صوب اس کو اس لیے کہا جاتا ہے، کپڑے جو ہم استعمال کرتے ہیں کہ ان کو بار بار دھو کے پہنا جاتا ہے۔ مثابتاً ظرف مکان ہے، بار بار لوٹنے کی جگہ، للناس، لوگوں کے لیے۔ البیت سے مراد خاص بیت مراد ہے، بیت اللہ شریف۔ گھر الف لام آیا ہے تو یہ معرفہ ہو گیا، اور اس سے مراد بیت اللہ ہے۔ وَأَمْنَا، اور امن کی جگہ بنایا۔ ایک مثابتاً لوگ بار بار لوٹ کے آتے ہیں،
دوسرا امن کی، واتخذوا اور تم بناؤ من مقام ابراہیم ابراہیم کے مقام کو مصلی جائے نماز، مصلی کا معنی ہوتا ہے جائے نماز جہاں پر نماز پڑھنی جاتی ہے، واحدنا اور ہم نے عہد لیا حضرت ابراہیم سے اسماعیل سے علیہ السلام، ان طہرا بیتیا یہ کہ پاک رکھو تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، للطائفین لام کو معنی کے لیے طائفین طواف کرنے والے، والعاکفین اور عاکف کا معنی ہے جم کے بیٹھ جانا، اعتکاف کا لفظ عاکفین سے نکلا ہے، اعتکاف عاکف اس کو مطلب ایک جگہ جم کے بیٹھ جانے والا، عاکف کا معنی یہ ہوتا ہے، یہ عاکف کی جمع ہے عاکفین، طائف کی جمع ہے طائفین طواف کرنے والے اور جم کر بیٹھ جانے والے، والرکع اور رکوع کرنے والے، السجود سجود کرنے والے سجدہ کرنے والے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس مقام کا پہلے مرتبہ ذکر کیا جس کے آگے تعمیرات کا تذکرہ آ رہا ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس بیت اللہ کو تعمیر کیا اس میں ایسی کشش رکھ دی، جو آدمی ایک مرتبہ اس مقام کی زیارت کرتا ہے اس کے دل میں یہ تمنا آرزو اور خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ اس مقام کو دیکھے، دوبارہ وہاں پر جائے، یہ اس کے دل کے اندر آرزو اور خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسرا فرمایا واحدنا اور ہم نے وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ، دوسرا حکم مسلمانوں کو دیا کہ تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، لہذا اب جو لوگ بھی عمرہ حج کے لیے جاتے ہیں طواف کے بعد مقام ابراہیم پر وہ وہاں پر جا کر جو ہے 2 نفل ادا کرتے ہیں، اور اس مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کرنا وہ مسنون عمل قرار دیا گیا ہے۔ اور ابراہیم اب یہاں تمہیدی بات ذکر کی جا رہی ہے، اب تھوڑا پس منظر سمجھیں اور پھر اس بات کے سمجھنے کا آپ کو لطف آئے گا اور بات سمجھ آئے گی۔ مشرکین مکہ بیت اللہ پر قابض ہو چکے تھے، ایک طرف ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم حضرت ابراہیم کی ملت کے پیروکار ہیں، لہذا مونچھوں کو تراشنا، ناخنوں کو تراشنا، بالوں کو تراشنا، ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری سنن پر وہ عمل کرتے تھے اور دعوے دار تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کے تابع دار ہیں، سعی کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی سنت سمجھتے ہوئے، طواف کرتے تھے بیت اللہ کا ابراہیم علیہ السلام کی سنت سمجھتے ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سارے جو تناظر ہے اس میں کہا ہم نے ابراہیم سے یہ وعدہ لیا تھا اسماعیل سے کہ تم میرے گھر کو پاک رکھو گے، یہاں ظاہری پاکی بھی ہوگی اور باطنی پاکی بھی ہوگی، یعنی ویسے کوئی نجاست جو نظر آتی ہے گندگی میل کچیل یہ بھی نہیں ہوگی، اور یہاں پر شرک بھی نہیں ہوگا، تم ادھر ملت ابراہیمی کے دعوے دار ہو اور یہاں پر تم یہاں سارے طواف اور اعتکاف کرنے لوگ آتے ہیں، تم نے یہاں 360 بت سجا رکھے اور لوگوں کو شرک کی دعوت دیتے ہو، تمہارا یہ دعویٰ ملت ابراہیمی کا کہاں درست بیٹھتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم جب کہا ابراہیم نے، رب اجعل اے میرے رب، رب اے میرے رب، اجعل تو بنا دے ھذا بلدن اس شہر کو آمنا امن والا، وارزق اہلہ اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں سے، من آمنا جو ایمان لائے ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الاخر اور آخرت کے دن پر۔ یہاں وقال کہا ومن اور جس نے کفرا کفر کیا، فَأُمَتِّعُهُ اس لفظ کو اچھی طرح آپ سمجھ لیں، فَأُمَتِّع کا روٹ ورڈ جو ہے یہ میم تا اور عین ہے، متع لفظ قرآن مجید میں متع آئے گا، متع کا معنی ہوتا ہے نفع اٹھانا، نفع حاصل کرنا، اس طرح قرآن مجید میں آپ لفظ دیکھیں گے متاع آئے گا، متاع کہتے ہیں تھوڑے سے نفع کو، تھوڑے سے فائدے کو، تھوڑے سے فائدے تھوڑے سے نفع کو متاع کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ اس سے فا کا معنی پس، امتیو یہ آپ نے جو فعل مضارع کا صیغہ پڑھا تھا اسجدو میں سجدہ کرتا ہوں اس طرح سے، فَأُمَتِّعُهُ پس میں نفع دوں گا اس کو، قلیلاً تھوڑا سا، یہ اس کا بیسک روٹ ورڈ ہے، قرآن میں لفظ بار بار آئے گا اچھی طرح، پس میں نفع دوں گا اس کو تھوڑا سا، ثم پھر، ازترو یہ قرآن میں لفظ آئے گا مزتر، یہ ہماری اردو میں لفظ استعمال نہیں ہوتا غالباً، مزتر کہتے ہیں مجبور کو،
جو آدمی مجبور ہو، پھر میں ان کو مجبور کر دوں گا، ازترو یہ بھی اسجدو کی طرح میں مجبور کروں گا ہو اس کو، یعنی ومن کفرا کا فرد ہے، جس نے کفر کیا اس کو بھی نفع دوں گا، پھر اس کو مجبور کروں گا آگ کے عذاب کی طرف، اور وہ بئس المصیر، اور بری ہے یہ بئس کا لفظ پہلے گزر چکا، المصیر لوٹنے کی جگہ، مصیر کہتے ہیں جہاں لوٹ کے واپس جانا ہو اس جگہ کو کہا جاتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے یہ جب دعا کی اللہ تعالیٰ سے، تو اس میں رزق صرف ان کے لیے مانگا جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اوپر اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھا شاید دنیاوی نفع بھی اللہ ظالموں کو نہ دے، اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا میں یہ ذکر کیا، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، جو امامت ہے وہ تو ظالموں کو نہیں ملے گی، یہ یاد ہے، لیکن دنیاوی رزق جو ہے اور دنیاوی امن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے دے گا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی تخصیص نہیں کہ صرف اہل ایمان کو دے گا، بلکہ یہ سب کو مل جائے گا۔ ہاں یہ البتہ فرق ہوگا، اہل ایمان دنیا میں بھی اس نفع سے مستفید ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وہ شکر ادا کریں گے، ان کی قدر کریں گے، اس کے احکامات کو مانیں گے، پیغمبروں کی تعلیمات کو مانیں گے، تو آخرت میں بھی ان کو اجر ملے گا۔ کافروں کا یہ ہوگا کہ دنیا میں تو اپنی من چاہی زندگی بسر کر لیں گے، نعمتوں سے لطف اندوز اپنی مرضی سے ہو لیں گے، لیکن جب آخرت میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور آئیں گے، وہاں ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی وجہ سے ان کو وہاں پر ایک دائمی عذاب دیا جائے گا۔ اس کے بعد آگے اب بیت اللہ کی تعمیر کی بات آ رہی ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر کے بارے میں فرمایا گیا یرفع ابراہیم، جب بلند کر رہے تھے ابراہیم القواعد، قواعد کہتے ہیں بنیاد کو، اس کا روٹ ورڈ ہے قاف عین دال قاعدہ، قاعدہ کہتے ہیں کوئی اصول ضوابط، ان کو بھی قواعد کہا جاتا ہے۔ قواعد دراصل کسی بھی چیز کی بنیاد ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں قاعدہ بیٹھنے کو بھی کہتے ہیں، جو اپنے نماز میں بیٹھتے ہیں اس کو بھی قاعدہ کہا جاتا ہے۔ تو قواعد، قاعدہ بیٹھنا، بنیاد، کیونکہ بنیاد نیچے سے ہوتی ہے اس لیے بیٹھنے کو بھی کہا جاتا ہے۔ من البیت، بیت کی یعنی گھر کی، اور اسماعیل علیہ السلام بھی، ربنا ہمارے رب تقبل منا ہم سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام یہاں آئے، خواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا گھر بناؤ، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نشاندہی کر دی۔ یہ گھر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا بنوایا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی، اور بعض کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام آئے تھے اس وقت بھی یہ گھر موجود تھا، لیکن حوادثات زمانہ کا شکار ہو کر یہ یہاں سے ختم ہو گیا تھا۔ لیکن تاریخی حقائق سے یہ بات زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے کہ اس گھر کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے فرشتوں کے ذریعے رکھوائی تھی، کیونکہ یرفع کا معنی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے یہاں پر یہ گھر کے کچھ نشانات موجود تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آ کر دوبارہ انہی بنیادوں پر ان کو بلند کیا اور مکان یہاں پر تعمیر کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا، اللہ کے حضور یہ دعا کی، اے ہمارے رب ہماری اس محنت کو قبول فرما، تو سننے والا جاننے والا ہے۔ یہاں پر تعلیم دی گئی ہمیں، دراصل ہم جتنی بڑی محنت کریں اور نیکی کا کام کریں، وہ محنت اور نیکی کا کام اس وقت تک کسی فائدے کا نہیں ہے جب تک اللہ کے حضور شرف قبولیت حاصل نہ کر لے۔ اس کے بعد آگے فرمایا ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، بنا ہم کو، مسلمین، یہ تسنیہ کا ہے، 2% کے لیے آتا ہے، مسلمان، فرما بردار، اپنے لیے، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی اپنا یعنی فرما بردار بنا، امتن مسلمتن، ایک امت فرما بردار اپنے لیے، وارنا، اور ہم کو دکھا یعنی سکھا ہم کو، یہاں مراد ہے مناسک، مناسک منسک کی جمع ہے، منسک کا معنی ہوتا ہے طریقہ کار، یعنی ہمیں اس بیت اللہ کے طریقہ کار دکھا، وتب علینا، اور ہماری توبہ قبول فرما،
इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम, बेशक तू तौबा कबूल करने वाला रहम करने वाला है। ये दुआ सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर की। अब हमारा नाम जो अल्लाह ताला ने अज़ल से रखा है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख़ास तौर पर जो नाम दिया, मुसलमान हमको नाम दिया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरत हज के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया हमारे नाम के बारे में, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, ये मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन कब्ल व फी हाज़ा, तुम्हारे बाप इब्राहीम की मिल्लत है, उसने इससे पहले भी और इसमें भी तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है ताकि रसूल तुम्हारे ऊपर गवाह जाओ और तुम उस पर गवाह हो जाओ। ये हमारा नाम अल्लाह ताला ने अज़ल से मुसलमान डिक्लेयर कर दिया कि हम, हमारी पहचान, हमारा तारफ़ मुसलमान है। रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, वबअस फ़ीहिम रसूलन, और तुम मबऊस कर, बिअसत भेजना, मबऊस करना, किसी को भेजना। ये लफ्ज़ क़यामत के लिए भी इस्तेमाल होता है, बिअसत मरने के बाद दोबारा उठना, और रसूलों के भेजने के लिए भी लफ्ज़ आता है। रब्बना वबअस, ऐ हमारा तू भेज इनके अंदर रसूल, एक रसूल, यतलू अलैहिम। अब रसूल की 4 सिफ़ात ज़िक्र की गई हैं। पहली सिफ़, वो रसूल इनके ऊपर तिलावत करता हो आयातिक, तेरी आयात। दूसरी सिफ़, वयुअल्लिमुहुम, और इनको तालीम देता हो किताब की और हिकमत की। वयुज़क्कीहिम, और इनका तज़किया करता हो, पाक करता है इनको। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक तू गालिब हिकमत वाला है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ ज़िक्र किए गए, और ये चारों सिफ़ात नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर थी। गोया यहाँ पर दावत फ़िक्र ये दी गई, आज यहूद नसारा मुशरिकीन जिस पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखालफत और इनकार कर रहे हैं, ये पैगम्बर तो उस पैगम्बर की दुआओं का नतीजा है जिस पैगम्बर को यहूद भी मानते हैं, नसारा भी मानते हैं, मुशरिकीन भी मानते हैं। इब्राहीम ने अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर के बाद अल्लाह से जो सिला मांगा था, वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मांगा था। आज आप देखें, ये सारी सिफ़ात इस पैगम्बर में मौजूद है। तौरात में, इंजील में लिखा हुआ है ऐसी सिफ़ात वाला पैगम्बर होगा, तो लिहाजा इनको चाहिए कि पैगम्बर की मुखालफत की बजाय उस पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान ले आए। आज की हमारी क्लास का यहाँ पर अख्तिताम होता है, क्योंकि आज वक्त भी अपने अख्तिताम को पहुँच गया है। तो इंशाअल्लाह